تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک یعنی قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 24ویں شب ہے اور آپ سماعت فرمائیں گے قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے کے حوالے سے کچھ گفتگو۔ اس پارے کے شروع میں ہی سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے، اس کے ساتھ سورہ مؤمن ہے اور آخر میں سورہ حامیم السجدہ ہے، اور حامیم السجدہ کا کچھ حصہ 25ویں سپارے کے شروع میں بھی ہے۔ سورہ زمر کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور اس کے علاوہ اللہ نزل احسن الحدیث، اس آیہ مبارکہ کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 رکوع ہیں اور 75 آیات بینات ہیں۔ اس کو زمر کا نام کیوں دیا گیا؟ کئی گروہوں کا اور کئی جماعتوں کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، اور زمر کا مطلب بھی جماعت ہوتا ہے، گروہ ہوتے ہیں۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اس اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے گروہ در گروہ جنت کی طرف جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو زمر کا نام دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے کی تعلیم دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں؟ اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا نہیں؟ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ کفار عرب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتوں سے ڈرانا چاہا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی برائی کو بیان کرنے سے باز آئیے، ورنہ وہ آپ کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے کہ ہلاک کر دیں گے یا پھر عقل کو فاسد کر دیں گے۔ اور اس پر پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نیند ایک طرح کی موت ہے۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مرے
انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نعمت آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، نعمت صرف اسی وجہ سے نہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، نعمت مل رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات رب تبارک و تعالی جن سے راضی ہے ان کو بھی آزما لیتا ہے، انہیں بھی امتحان میں ڈالتا ہے، انہیں بھی آزمائش میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نعمت آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مصیبت آئی تو اللہ کو پکارنے لگا، نعمت ملی تو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے لگا، کہا یہی تو انسان کا ایک امتحان بھی تو ہو سکتا ہے کہ نعمت اسے ملی ہے، اسے چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور یہ کہتا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا فرمایا ہے، میرا اپنا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ مصیبتوں میں ہی صرف اللہ کو نہ پکارے، بلکہ جب خوشی ملتی ہے تو اس خوشی میں بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو انسان کو چاہیے کہ پکارتا رہے اور اسی سے مانگتا رہے اور اس سے مانگنے کو ترک نہ کرے، اور اس کی بارگاہ میں نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا رہے۔ گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ارشاد فرمایا کہ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ سرزد ہو جائے، لیکن اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بے انتہا وسیع ہے۔ ہمارے گناہ اگرچہ آسمان کی بلندیوں کو ہی کیوں نہ چھو رہے ہوں، اس کی رحمت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے، اور اس کی بارگاہ ہمیں توبہ کی قبولیت کا جو دروازہ ہے یہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہ پہنچ جائے۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر سچی پکی توبہ کرے اور اس سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا،
مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخشش عطا فرماؤں گا۔ تو بندے کے گناہ گرچہ آسمان کی بلندیوں کو ہی کیوں نہ چھو رہے ہوں، یہ زمینیں بھر جائیں اگرچہ ساتوں زمینیں ہوں، لیکن سچی توبہ کرے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اگر اللہ کو پکارتا ہے، توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں میں مصروف رہنا یہ درست نہیں۔ گناہ کرتے رہے اور کہے کہ بس اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، یہ تو صریح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ گناہوں میں اس طرح مصروف رہنا اور صرف رحمت پر بھروسہ کر لینا یہ درست نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ مطلوب ہے، اور جو توبہ کرنا چھوڑ دے گا تو اس کے لیے بہت بڑی وعید بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور ڈر اس کے درمیان میں رہے، گناہوں سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے۔ جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے سچی پکی توبہ کر کے اپنے رب کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کے تحت اپنے گناہوں کو چھوڑ کر رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں مصروف ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے ساتھ سورہ مؤمن بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع ہیں اور 85 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں ہی یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک اس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جو کہ عزت والا ہے، علم والا ہے، بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے اور بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا اور حکمت والا ہے، اور فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، ناظرین وہ بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت یزید بن اسم رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شام کا رہنے والا تھا، بہت زیادہ طاقتور آدمی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے اپنے پاس نہ پایا تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ عرض کی گئی کہ وہ تو حضور شراب کے نشے کے اندر دھت رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلایا، یعنی لکھنے والے کو بلایا، اور اس سے فرمایا کہ تم یہ لکھو، عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں بن فلاں کے نام تم پر سلام ہو۔ میں تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہی آیہ بینہ تحریر کروائی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ پھر آپ نے دعا کی اور جو لوگ آپ کے پاس تھے انہوں نے آمین کہی۔ انہوں نے اس آدمی کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ جب وہ خط اس آدمی کے پاس پہنچا تو وہ اسے سامنے رکھ کے پڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ میں یوں کہتا گیا، غافر الذنب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بخشش کا وعدہ فرمایا، وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا، ذی الطول، بہت زیادہ انعام فرمانے والا، الیہ المصیر،
وہ بار بار اسے اپنے اوپر دہراتا رہا یہاں تک کہ رونے لگا. پھر اس نے گناہوں سے سچی توبہ کی اور سچی توبہ کرنے والا بن گیا. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پھر یہی معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا تم اسی طرح کیا کرو کہ جب تم کسی کو لغزش کی حالت میں دیکھو تو اسے درست کرنے کا موقع دو. نیز اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے. جو بھی ہم میں سے کسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کو دیکھتا ہے، جاننے کے بعد پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک ختم کر دیتا ہے اور پھر اس کے قریب ہی نہیں جاتا، اسے نیکی کی دعوت بھی نہیں دیتا. اگر نیکی کی دعوت دی جائے گی تو وہ گناہ سے باز آ جائے گا. انسان کو گناہ سے تو بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے. گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن جس شخص نے گناہ کیا ہے وہ ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہے کہ ہم اسے دعوت تو دیں، اسے مہلت تو دیں کہ وہ اپنے آپ کو سدھار دے. اگر تو سدھار لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو پھر بھی نہیں سدھارتا اور اس پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر انسان کو اس بری صحبت سے کہ جہاں وہ بیٹھتا ہے اپنی ذات کو بچانا ہے. اور جب اسے سدھرنے کا موقع دیں، اس کی اصلاح کریں، تو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ مالک کریم اسے توبہ کا موقع عطا فرمائے. جب وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول فرمائے اور اس کے گناہ بخش دے. تو جب ہم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت بھی عطا فرمائے گا. ناظرین، اسی سورہ مبارکہ میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی تسبیح کا ذکر بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں. اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے. تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. بے شک تو ہی عزت والا، حکمت والا، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے. اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ایک قول یہ ہے کہ ابھی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کی تعداد میں اضافہ فرما کر انہیں 8 میں بدل دے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے. اور ایک قول یہ ہے کہ اسی وقت وہی 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالی کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن اٹھائیں گے. فرعون کا ذکر بھی اور حامان کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. فرعون نے حامان کو ایک محل بنانے کا کہا تھا
ایسا محل کہ جو آسمان کی طرف بلند ہو جائے، وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اتنا اونچا محل بناؤ کہ میں اس پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے خدا کو دیکھوں۔ الامان والحفیظ، یعنی خدا کے لیے ایک جہت مقرر کر رہا ہے، گویا وہ اپنے ہی طرح جسم سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان، جہت اور اپنے طرح جسم ماننا یہ تو انسان کو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ فرعون کی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کے راستوں تک، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا، اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ ہلاکت میں ہی تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں عذاب قبر کا ثبوت بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اس آیہ مبارکہ سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہلے صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیے جانے کا ذکر ہے، مر گئے اور آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یہی تو عذاب قبر کا ثبوت ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن سخت تر عذاب میں انہیں داخل کیا جائے گا، اس کا بھی بیان موجود ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ سے بھی قبر کا عذاب برحق ہونا یہ بات ثابت ہے۔ ان میں سے ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے پر اس کا جو مقام ہے وہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا، دوزخی پر دوزخ کا، اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کی طرف اٹھائے۔ اس آیہ مبارکہ اور حدیث مبارک سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اپنی فرما برداری کے کاموں کی توفیق دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ حامیم السجدہ۔ سورہ حامیم السجدہ یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع ہیں اور 54 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ تبارک یعنی سورہ ملک شریف اور سورہ حامیم سجدہ، یہی سورت جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے، یعنی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اگر مرکزی طور پر کس بارے میں گفتگو ہے اسے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہونے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کے حوالے سے اس میں کلام کیا گیا ہے۔ ابتدا میں ہی قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے۔ عربی زبان میں ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخبری دینے والی ہے اور ڈر سنانے والی کتاب ہے۔ فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا جو موقف تھا اسے بھی بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک بشر ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس وحی کے ساتھ خاص فرما لیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان ہے، کافروں کی سزا اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جو ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے حساب کا خوف بھی دلایا گیا اور بتایا گیا کہ حشر کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ قرآن پاک کے ہدایت اور شفا ہونے کے بارے میں بتایا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی جان کے لیے ہی کرے گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نمازیں پڑھیں، رمضان المبارک کی دولت ملی تو رمضان کے روزے رکھیں، حج فرض ہے تو حج کرنے چلے جائیں، عمرہ کریں، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ایون کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ تمام کے تمام نیک اعمال ہم اپنی جان کے لیے ہی کرتے ہیں، اور جو برے عمل کرے گا تو فرمایا وہ خود ہی اس کی سزا بھی پائے گا۔ اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت اور علم کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آسانی ملنے پر فخر و تکبر کرنا اور مصیبت اور سختی آنے پر گریہ و زاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کی فطرت ہے، اور ایسا کرنا کہ مشکل آئے تو رب کو یاد کیا، آسانی آئے تو اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، مسلمانوں کی فطرت نہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں مشکل میں بھی اللہ کو ہی یاد کرنا ہے، اور جب آسانی ہو تب بھی اپنے رب کو ہی یاد کرنا ہے۔ مجھے چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے، دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا